السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اس ویڈیو میں ڈسکس کیے جانے والے جو ٹاپکس ہیں ان کو میں اجمالاً آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں۔ کرونا وائرس کیا ہے، اس وائرس سے بچاؤ کیسے ممکن ہے، کرونا وائرس ہونے کی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور اس وبائی مرض کی اہم علامات کیا ہیں، اور اس مرض سے بچنے کے لیے ہمیں کون سی احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا چاہیے۔ تو یاد رکھیے دوستو، کرونا وائرس کے پھیلنے کی رفتار سائنسدانوں کی توقعات سے بھی زیادہ ہے، اور اس بارے میں جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کون سے عناصر ہیں جن کی وجہ سے اس بیماری کی رفتار میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ تحقیق کاروں کا خیال یہ ہے کہ کرونا وائرس کے شکار مریضوں کی تعداد 1000 افراد میں سے 25 سے 30% ہے، لیکن درست بات یہ ہے کہ یہ تعداد 7 سے 8% ہے۔ برطانیہ کے وزیر صحت کی اطلاعات کے مطابق اس بیماری کی شرح سے بھی کم ہے۔ دوستو، عموماً اس بیماری کا شکار بڑی عمر کے افراد ہوتے ہیں جن کا دفاعی نظام کمزور ہو جاتا ہے اور جن کو ہارٹ پرابلم ہوتی ہے، یا اس بیماری کا شکار بچے ہوتے ہیں کیونکہ وہ احتیاط میں بہت زیادہ کوتاہی کرتے ہیں۔ آئیے اب ہم چلتے ہیں کرونا وائرس کی علامات کی طرف۔ تو دوستو، کرونا وائرس کا شکار مریض جو ہے اس کی سونگنے کی حس ختم ہو جاتی ہے۔ یہ دعویٰ برطانیہ میں ہونے والی تحقیق میں سامنے آیا۔ نمبر 2، ماہرین کا کہنا ہے کہ سونگنے کے ساتھ ساتھ چکھنے کی حس بھی ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، کرونا کے شکار مریضوں کو نزلہ، زکام، سر درد، بخار کی بھی شکایات ہوتی ہیں۔ نمبر 4، کرونا کے شکار مریضوں کو اپنا جسم تھکا سا اور بوجھل سا لگتا ہے اور ناک مسلسل بہتی ہے۔ نمبر 5، انفیکشن زیادہ ہونے کی صورت میں پھیپھڑے بھی متاثر ہوتے ہیں۔ دوستو، سب سے زیادہ خطرناک لمحہ وہ ہوتا ہے جب انفیکشن زیادہ ہونے کی صورت میں نمونیا کی شکایت ہو جائے۔ نمبر 6، کرونا کے شکار مریضوں کو ہارٹ پرابلم یعنی سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے۔ اب چلتے ہیں کرونا سے بچنے کے لیے کون سے احتیاطی پہلو ہیں جن پہ عمل کر کے ہم کرونا کے خلاف جنگ لڑنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو دوستو، آئیے اب میں آپ کے سامنے احتیاطی تدابیر ذکر کرنے لگا ہوں۔ نمبر 1، اپنی صحت کا ہمیں خوب خیال رکھنا چاہیے۔ دوستو، یہ احتیاطی تدابیر جو ہے یہ انتہائی امپورٹنٹ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اگر کسی کے پاس قلم اور کاغذ ہے تو وہ ان کو لکھ لے تاکہ بعد میں ان پہ عمل کرنا ہمارے لیے نہایت آسان ہو جائے۔ تو نمبر 1 میں پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں دوستو۔ نمبر 1، اپنی صحت کا ہمیں خوب خیال رکھنا چاہیے۔ نمبر 2، آپس میں ملنے جلنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ نمبر 3، سلام صرف زبان سے کرنا چاہیے، ہاتھ نہیں ملانے چاہیے کیونکہ ہاتھ ملانے سے بھی کرونا کے پھیلنے کا اندیشہ ہے۔ نمبر 4، ماسک کا پابندی سے استعمال کرنا چاہیے کیونکہ جو کرونا ہے یہ حملہ ناک کی طرف سے کرتا ہے۔ نمبر 5، اور ایسی جگہوں میں جانے سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے جہاں لوگوں کا رش یعنی اجتماعات منعقد ہوں، کیونکہ کرونا جو ہے اس کے بہت زیادہ پھیلنے کا اندیشہ گیدرنگ کی وجہ سے ہوتا ہے، تو ہمیں گیدرنگ سے بچنا چاہیے۔ نمبر 6، پانی کا استعمال ہمیں زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے۔ جو لوگ پانی کا استعمال کم کرتے ہیں ان کو عموماً کرونا کی شکایات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نمبر 7، مساجد میں صرف وضو کر کے آنا چاہیے اور مساجد میں صرف اور صرف فریض ہی ادا کرنے چاہیے اور بقیہ نماز گھر جا کر ادا کرنی چاہیے۔ نمبر 8، اپنے ہاتھوں کو بار بار دھونا چاہیے۔ اگر ہم اپنے ہاتھوں کو بار بار دھوئیں گے اور دھونے میں اگر ڈیٹول یا کوئی ایسی چیز جو ہے جس سے جراثیم جو ہے جلد ختم ہو جاتے ہیں وہ استعمال کر لیں تو یہ زیادہ بہتر رہے گا۔ بہرحال بار بار ہاتھوں کے دھونے سے بھی کرونا کی مرض سے بچا جا سکتا ہے۔ نمبر 9، گوشت اور انڈا بنانے میں خاص طور پر اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ انہیں ٹھیک سے پکا لینا چاہیے۔ ٹھیک سے پکانے کی صورت میں ہم کرونا سے بچ سکتے ہیں۔ نمبر 10، اور جن افراد کو نزلہ، زکام اور خاص طور پر کھانسی ہو ان سے ہمیں دور رہنا چاہیے کیونکہ یہ کرونا کے جو جراثیم ہیں یہ ایک سے دوسرے شخص میں جو ہے یہ بہت زیادہ جلدی اثر انداز ہوتے ہیں۔ نمبر 11، طبی ماہرین کا کہنا یہ ہے کہ دن میں 5 بار وضو کرنے سے بھی کرونا کے مرض سے بچا جا سکتا ہے۔ نمبر 12، دوستو
اور آخری نمبر یہی ہے کہ جب انسان دنیا سے مایوس ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے اللہ سے مدد مانگے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اللہ سے بھی مدد مانگیں اور اللہ سے توبہ کریں، اور جو دعائیں سنت نبوی سے منقول ہیں ان کو کثرت سے پڑھیں۔ جیسے یہ مختصر سی دعا جو ہے میں عرض کر دیتا ہوں، اللہم انی اعوذ بک من سیء الاسقام۔ انتہائی مختصر دعا ہے اور انتہائی جامع دعا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ میں آپ سے تمام بری بیماریوں سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو دعاؤں کی کثرت کرنی چاہیے اور توبہ اور استغفار ہمیں کرنا چاہیے۔ تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ہم ان تمام احتیاطی تدابیر پر عمل کریں گے تو اللہ رب العالمین ہمیں ضرور اس کورونا کی مرض سے بچا لیں گے۔